ذخائر ملے، کوہلو کے اندر بھی، سبی کے اندر بھی. تو نواب اکبر بگٹی اور دوسری لیڈرشپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نئے ذخائر نکل رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کا رائٹس جو ہیں، ان کے جو کنٹرول ہے وہ بلوچستان کو دینا چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو ملنا چاہیے. تو ان کنسرنز کے اوپر یہ آوازیں دبانے کے لیے بھی پھر ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا 2006 کے 5 کے اندر یا 6 کے اندر. تو یہاں پہ اب یہ ہم نے ایک بہت بڑا جو بلوچ لیڈر تھا ان کو ایک آپریشن کے تھرو شہید کر دیا. تو یہاں پہ ایک مزید پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غم و غصہ پایا جانے لگا کہ آپ ہمیں ہمارے حقوق بھی نہیں دیتے، آپ ہمارے صوبے کے اندر سیکٹیرین کنفلکٹ کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں. پھر جب ہم اپنے حقوق کی جو لیڈرز بات کرتے ہیں آپ ان کے خلاف آپریشن لانچ کر کے ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جس میں یہ بار بار میسج سیاست کے اندر ڈسکس ہونے لگا کہ آپ یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ بلوچستان کانسٹیٹیوشنلی اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا، آپ ہمیں فورس کرنے کی کوشش کریں کہ صرف اور صرف ہم ملٹری ایک سولوشن کی طرف ہی جائیں، ایک جنگ کی طرف ہی جائیں، ایک آرم سٹرگل کی طرف ہی جائیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی آپ ہمیں حق نہیں دے رہے، بلکہ جو بھی بندہ کانسٹیٹیوشنل حق مانگنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کو آپریشن کے تھرو ختم کر دیتے ہیں. اب بلوچستان کے جو یہاں تک ہم آج تک یہ کنسرن چلتا آ رہا ہے. اب جو بلوچستان کے اندر جو سارا کے سارا ایک کنفلکٹ ہے، اس کو میں نے کنفلکٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے دو بڑے ایشوز کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. جو ریسورسز سے ریلیٹڈ بلوچستان کا کنفلکٹ ہے، جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے، اس کی ہسٹری میں نے آپ کو ساری بتا دی. اپنے حقوق، اپنی حکومت کو خود کنٹرول کرنا، ان کے لیڈرز کو گرفتار کرنا، قتل کرنا، پھانسی دینا، وہ ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی. اب میں ریسورسز سے ریلیٹڈ جو منرل ریسورسز ہم بار بار بات سنتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر گیس بھی نکل رہی ہے، کول بھی نکل رہا ہے، کاپر بھی نکل رہا ہے، تو ان کو حقوق نہیں مل رہے، اس سے ریلیٹڈ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بریف سمری یہاں پہ بتاتا چلوں. تو بلوچستان کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ دو طرح کے، ان سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں وہ دو طرح کے پروجیکٹس پائے جاتے ہیں. ایک ٹائپ آف پروجیکٹ جنہیں ہم کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو پروجیکٹ، اور سیکنڈ ٹائپ آف پروجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل پروجیکٹ. ایکسٹریکٹیو پروجیکٹ سے مراد یہ ہے ایکسٹریکشن سے مراد کہ وہی ذخائر جو زمین کے اندر سے ہمیں نکالنے پڑتے ہیں، گیس ہو گیا، آئل ہو گیا، ہو گیا کول ہو گیا، زنک ہو گیا، کاپر ہو گیا، گولڈ ہو گیا. اب ریکوڈک کی جو کانیں ہیں ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، مائنز کا، وہاں پہ گولڈ کے ذخائر پائے جاتے ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو پروجیکٹس، کہ ان کا ٹھیکہ دینا ان مائنز کا کسی کو، یا یہاں پہ خود اپنی پارٹیز کو ٹھیکہ دینا. تو یہاں پہ ان کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو پروجیکٹس. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریکٹیو پروجیکٹس میں بلوچستان کی گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے. پہلے تو سینڈک کا پروجیکٹ دیکھ لیتے ہیں. سینڈک کے پروجیکٹ میں میں نے بتایا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو یا بلوچستان کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. اب ریکوڈک کا پروجیکٹ آیا تو ریکوڈک کے پروجیکٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بلوچستان کو 25% حصہ جو ہے وہ بلوچستان کو ملے گا. لیکن یہاں پہ یہ تو 25% حصہ جو میں نے بتایا یہ شیئر ملے گا بلوچستان کو، جو بھی زر مبادلہ سینٹرل گورنمنٹ کمائے گی تو 25% شیئر جو ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو ملے گا. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا بلوچستان کی لیڈرشپ کا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کسی قسم کی فیکٹریز ہیں وہ بلوچستان کے اندر نہیں لگ رہی. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاتا چلوں کہ جو ریکوڈک کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک چلی کی فرم تھی، اسے دیا گیا. اب یہ جو چلی کی فرم کرتی کیا تھی کہ یہ جو را میٹیریل تھا وہ ریکوڈک سے نکالتی تھی، اور انہوں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ یہ اس کو انہوں نے کسی قسم کی فیکٹری بلوچستان کے اندر نہیں لگائی.
انہوں نے ایک پائپ لائن بچھائی بلوچستان کے اندر، جس پائپ لائن کے تھرو وہ سارے کا سارا را مٹیریل نکالتی تھی، اس کو شپ کے تھرو اس کو چلی کے اندر لے کے جاتی تھی، اور چلی کے اندر فیکٹریز کے اندر اس کو ریفائن کرتی تھی. تو بلوچستان نے یہ کنسرن شو کی، سوری، بلوچستان کی گورنمنٹ نے یہ کنسرن شو کیا کہ اگر فیکٹریز بلوچستان کے اندر نہیں لگیں گی تو اس طرح تو یہ سارا کا سارا را مٹیریل جو ہے یہ چلی کی فرم نکال کے لے جائے گی یہاں سے، بلوچستان سے. تو یہاں پہ چلی کی فرم کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ فیکٹریز یہاں پہ لگائے، بلوچستان کے اندر لگائے، تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جابس بھی مل سکے. سیکنڈلی یہ ہے کہ فنش جو پروڈکٹ ہو وہ بلوچستان کے اندر بن رہا ہو. تو یہ ان کا سب سے بڑا کنسرن تھا. اسی کے اوپر پھر 25 سینیٹرز نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر، اور انہوں نے ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ پائپ لائن کے تھرو وہ سارا کا سارا را مٹیریل تو وہ چلی لے کے جا رہے تھے. تو ان دی اینڈ کیا کیا سپریم کورٹ نے، اس جو پروجیکٹ تھا اس کو ختم کر دیا، ریکارڈنگ کے پروجیکٹ کو، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی، چلی فرم کے اوپر پابندی لگا دی. تو یہ ریکارڈنگ کا ایشو بھی اب ختم ہوا پڑا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ بند پڑا ہے. اب آ جاتے ہیں سی پیک اتھارٹی کے اوپر. چونکہ ہمارا جب لیکچر سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کی وجہ سے بلوچستان سب سے اہم اس کا حصہ ہے. تو اب کرنٹ گورنمنٹ نے ایک سی پیک اتھارٹی بنائی ہے، ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا پروجیکٹ پاکستان میں لگ رہا ہے، اس پروجیکٹ کو کیا کیا اس کے ریسورسز ہیں، پیسہ کتنا لگے گا، لون کتنا ہوگا. اب ایک ریٹائرڈ ملٹری انڈیویجول کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا، عاصم باجوہ کو، اور اس سی پیک اتھارٹی کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ان کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، اس کی اتھارٹی کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. کہ کوئی بھی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ کویسچن نہیں کر سکتی کہ کوئی پروجیکٹ لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا، کیوں لگ رہا ہے، کیوں نہیں لگ رہا. کسی قسم کا کوئی کویسچن نہیں کیا جا سکتا. کوئی کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہیں جو بلوچستان کی گورنمنٹ، جو بلوچستان کے اندر جو اپوزیشن پولیٹیشنز ہیں، وہ کویسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسی اتھارٹی کیوں بنائی ہے جس میں آپ نے ایک ملٹری ریٹائرڈ جنرل کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے، اور پھر اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس کو کویسچن بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کا ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس کے اندر تو آپ نے جو ساری شفافیت تھی اس کی وہ ختم کر دی، جو ساری کی ساری آپ نے ٹرانسپیرنسی تھی وہ تو ختم کر دی. ان کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی پروجیکٹ لگائیں، جہاں مرضی پروجیکٹ نہ لگائیں. سیم اسی طرح سی پیک اتھارٹی سے ریلیٹڈ ایک کوسٹل اتھارٹی بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوسٹل اتھارٹی سے مراد کہ جو کوسٹ ہے بلوچستان کی، اس کی جو ساری کی ساری جو اس کا کنٹرول ہے وہ بھی ایک کسی قسم کے ملٹری جنرل کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جو وہاں کی اپنی لوکل گورنمنٹ ہوگی بلوچستان کی، ان کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا کوسٹ کا، بلکہ کسی کی ملٹری جنرل کو دے دیا جائے گا، اور اس کی مرضی ہے وہ وہاں پہ کوئی سوسائٹیز بنائیں، کوئی جو کچھ مرضی کرتے رہیں. حکومت کو یا بلوچستان کے لوگوں کو اس کا کسی قسم کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی میں نے آپ کو بات کی. پھر ڈیفرنٹ کول مائنز ہیں جو بلوچستان کے اندر نکلی ہیں، ان کے کنٹرول کس کے پاس ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے، کون وہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کیونکہ یہ ان ایریاز کے اندر ہے جہاں پہ سارا کا سارا کنٹرول جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے، ملٹری کے پاس ہے بلوچستان کے اندر. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، میڈیا پہ خبر نہیں آنے دی جاتی کہ کون نکال رہا ہے وہاں پہ وہ ذخائر، ان ذخائر کا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. تو یہ جو ایک ساری سیکریسی ہے، جو رائٹس نہیں مل رہے کسی قسم کے، اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں نہیں مل رہے بلوچستان کو، کیونکہ وہ چند جو امیر ہیں، عمرہ ہیں، انہی کو مل رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں وہاں سے وہ ذخائر، اور نہ تو بلوچستان کے لوگوں کو مل رہے ہیں، نہ ہی ان کا کنٹرول بلوچستان کے لوگوں کے پاس ہے.
اب آتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف. میں نے آپ کو بتایا 2 طرح کے پروجیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر. اب آتے ہیں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی طرف. ڈیولپمنٹل پروجیکٹ سے مراد ہے جن کا تعلق ہے ڈیولپمنٹ سے. آپ ڈیم بناتے ہو, آپ کینال بناتے ہو, یا گوادر کا نام لے لینا, گوادر کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں, گوادر کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں گوادر. تو اب یہ کویسچن آتا ہے اس میں بلوچستان کے لوگوں کا کتنا شیئر ہے. اگر بلوچستان گوادر کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اس لینڈ کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا کتنا کنٹرول ہے. کوسٹل ہائی وے کا میں نے ذکر کر لیا کہ اس کے اوپر کوسٹل ہائی وے میں مچھیرے ہوتے ہیں, مچھلیوں کا جو پکڑنے کے لیے ان کا کاروبار ہوتا ہے, تو ان کو کتنا حق مل رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بلوچستان کو ہم دیکھیں تو بلوچستان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں مل رہا. گوادر کا نام لے لیں تو گوادر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. جو ان کی بلوچ پاپولیشن ہے, نیٹو پاپولیشن ہے, ان کو سمجھ لیں ان کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے گوادر کے اندر. اگر ان کو جابز ملتی ہیں تو ان کو جو سب سے گھٹیا لیول کی جابز ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں, مزدوری والی جاب جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں. جو آفیشیل جابز ہوتی ہیں, جو ہائی لیول جابز ہیں, وہ ان کو نہیں ملتی گوادر میں بلوچستان کے لوگوں. صاف پینے کا پانی ہے تو وہ انہیں نہیں مل رہا. ان کے ایریاز کے اندر آپ سڑکیں دیکھیں, سیوریج کا سسٹم دیکھیں تو وہ نہایت برا ہے. ان کو وہ فائدے نہیں مل رہے جو باقی جو وہاں پہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو فائدے مل رہے. سیکنڈلی کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو بہت پریشیس لینڈ ہے وہ پولیٹیشنز کو اور جو ملٹری جو ہائی رینکڈ آفیشلز ہیں ان کو دیا جا رہا ہے بڑے کم ریٹس کے اوپر. وہ بلوچستان کے لوگوں کا لینڈ ہے, ان کا حق بنتا ہے, لیکن وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو, بڑے بڑے ملٹری آفیشلز کو مل رہا ہے, مفت میں مل رہا ہے, تحفاتاً مل رہا ہے, یا بڑے آسان ریٹس کے اوپر مل رہا ہے, اور ان کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا اپنا کوئی حق نہیں. وہاں پہ ایون کی جو لیبر ہے وہ فورن لیبر لائی جا رہی ہے. وہاں پہ پنجابی جا کے کام کر رہے ہیں, سندھی جا کے کام کر رہے ہیں. جو بلوچستان کے لیڈرز ہیں ان کو کام کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں دی جا رہی. پھر ایک اور یہاں پہ ایشو آیا میرانی ڈیم کا. بلوچستان کے اندر ایک ڈیم بنایا گیا, میرانی ڈیم, جس کا جو ٹھیکہ تھا وہ یہ مشرف دور کے اندر بنایا گیا. تو جو ملٹری کے جو فیورڈ لوگ تھے ان کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا. تو پوری دنیا میں جو لوگ تھے, آفیشلز تھے یا جو ایکسپرٹس تھے, انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو میرانی ڈیم جو ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس ڈیم کا نقشہ جو ہے یا جس جگہ پہ یہ ڈیم بنایا گیا ہے یہ ڈیم نقصان دہ ہوگا تمام کے تمام لوگوں کے لیے. اس کو ان کی بات نہیں مانی گئی, ان ایکسپرٹس کی بات نہیں سنی گئی, اور یہ ڈیم بنانے کی اجازت دے دی گئی. ملینز آف ڈالرز کا ٹھیکہ دے دیا گیا. یہ ڈیم بنا, اگلے ہی سال بلوچستان کے اندر سیلاب آیا اور وہ یہ ڈیم جو تھا اس کا پانی کھول دیا گیا, اور پورے کے پورے جو وہاں پہ ضلع تھے بلوچ, جو پورے کے پورے ولیجز تھے, وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے اس ڈیم کی وجہ سے. تو آج تک ان لوگوں کو جو بھی وہ لوگ شکار ہوئے اس ڈیم کی تباہی کا, ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کمپنسیشن